السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اپنے پروگرام قرآن کریم ایجوکیشن کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ تجوید کا چل رہا تھا اور اس میں ہم وقف کی قواعد، وقف اور وصل کے قواعد آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں 3 ویڈیوز بنائیں گے، کیونکہ وقف کے بنیادی طور پہ 3 طریقے ہیں، 3 انداز سے وقف کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ہم پہلا وقف آپ کو بتا چکے ہیں جو کہ گول تا کے حوالے سے تھا، کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہوتی ہے اس پر وقف کیسے کیا جائے گا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بات کریں گے وقف کا دوسرا طریقہ، دوسرا انداز، 2 زبر کی تنوین۔ تو یہاں پر ہم 2 زبر کی جو تنوین ہے اس کا طریقہ یہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں بھی لکھ دیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 2 زبر والی تنوین کے لفظ پر 2 زبر والی تنوین کے لفظ پر وقف کی صورت میں 2 زبر کو الف سے بدلیں گے۔ جب ایسا لفظ آ جائے قرآن کریم پڑھتے وقت کہ جس لفظ کے آخر میں 2، یعنی جب آپ ایسے لفظ پر وقف کرنے لگیں جس لفظ کے آخر میں 2 زبر والی تنوین ہے، 2 زبر والی تنوین ہے، تو جب اس پر وقف کریں گے تو وہ 2 زبر ختم ہو جائیں گے، اس کی جگہ 1 زبر پڑھیں گے۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2 زبر کی تنوین جہاں پر ہوتی ہے اس کے ساتھ الف بھی لازماً ہوتا ہے۔ وہ الف اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس پر ہم وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے۔ یہی طریقہ ہے کہ 2 زبر والے لفظ کے اوپر جب وقف کریں گے اس کو الف سے بدلیں گے، اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ 1 الف پڑھیں گے، 1 زبر پڑھیں گے اور اس کو الف کے ساتھ ملا کے لمبا کریں گے، یعنی الف مدہ کی شکل بن جائے گی۔ مدہ کا معنی لمبا کرنا، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے الف مدہ۔ اس کو کہتے ہیں الف سے بدلنا، اس کو کہتے ہیں الف سے بدلنا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ وصل کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے، یعنی ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ اگر وصل کا معنی ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ سراجا وہاجا، یہ بھی جیم پر تنوین ہے 2 زبر کی، اس پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے۔ سراجا وہاجا وانزلنا، 2 زبر کی تنوین جیسے ہے ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے، یعنی وصل کے اندر جو 2 زبر ہے اس کو اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے ہے وہ۔ لیکن جب ہم وقف کریں گے وہاجن پہ، اس پر جب وقف کیا تو سراجا وہاجا، اس جا کو غور کریں، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں وہاں پہ ہم نے وصل میں پڑھا تو وہاجن، جن پڑھا، اور یہاں وقف کیا تو جن کے بجائے جا۔ وہاں پہ وصل میں جن اور وقف میں جا، وہاجن، اور یہاں پہ وہاجا۔ اسی طرح اگر سراجن ہے تو سراجن پہ وقف کریں گے سراجا، 1 الف سے بدلیں گے اور 1 زبر پڑھیں گے اور اس کو الف سے بدلیں گے۔ 2 زبر کی بجائے 1 زبر پڑھیں گے اور اس کو لمبا کریں گے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں، 2 زبر کی بجائے 1 زبر پڑھیں گے اور اس کو الف سے ملا دیں گے، تو یہ شکل بن جائے گی الف مدہ کی۔ تو جن لوگوں کو الف مدہ کا مطلب پتہ ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس پر ہم اپنی ویڈیو پہلے بتا چکے ہیں، کلام کر چکے ہیں۔ نیچے دیکھیں ایک اور مثال ہے، والنازعات غرقا، غرقا 2 زبر ہے، وصل کیا تو غرقا والناشطات، اور اگر ہم نے غرقا پہ جب وقف کریں گے تو والنازعات غرقا، 1 زبر ہے اس کو الف سے بدلا ہوا ہے۔ وصل میں غرقا اور وصل میں غرقا اور وقف میں غرقا، 2 زبر پڑھا وہاں پہ وصل میں، اور وقف کے اندر ہم نے 1 زبر پڑھا۔ اسی طرح تیسری مثال، والعادیات ضبحا فالموریات، اگر ضبحن کو آگے والی آیت سے ملا کے پڑھیں گے، جب بعض لوگ ملا کے پڑھتے بھی ہیں، جس کا سانس لمبا ہوتا ہے ملا کے پڑھتے جائیں، تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور اگر اب ضبحن پہ وقف کرنا چاہیں تو 1 الف سے بدلیں گے، 1 زبر پڑھیں گے اس کو الف سے بدلیں گے، ضبحا، وصل میں ضبحن، وقف میں ضبحا، والعادیات ضبحا۔ تو بس ہماری آج کی بات ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔